موجود تھے ماہر عالمی امور عادل نجم صاحب. آف کورس بہت گہری ان کی نظر ہے تمام تر چیزوں پر. عادل صاحب السلام علیکم. جی سر تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. آج صاحب میں ذرا امریکہ کا اینگل اس میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ڈسکس کریں. پہلے تو بتائیے آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ یہ کچھ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کو یوں بھی ایک اچھا موقع مل گیا. ویسے تو پھر بھی یہ مائنڈ سیٹ تو ہے ہی کہ جس طرح عینہ ربانی خیر صاحبہ کہتی ہے کہ نتن یاہو کوئی لگتا ہے کہ کین گیٹ اوے وتھ اینی تھنگ. اور خاص طور پہ ابھی ایران چونکہ امریکہ ایک ٹرانزیشنل فیز سے گزر رہا ہے, آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہے, الیکشن راؤنڈ دا کارنر ہے, تو وہاں سے بھی کوئی زیادہ کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ایک شے ملی ہے نتن یاہو کو یہ سب کچھ کر گزرنے کی. اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ ایک حد تک دیکھیں, آج جو ہوا وہ ایران کی مجبوری تھا اور نیتن یاہو کی جیت ہے. مجبوری اس طرح تھا کہ ایران ابھی تک اپنے آپ کو پرووک ہونے سے بچا رہا تھا. نیتن یاہو کا تو اب کلیئر ایک انٹینٹ یہ ہے کہ کس طرح ایران کو پرووک کرے کہ وہ جنگ میں آئے, کیونکہ ایران ویسٹ میں ایک نیگیٹو ایکٹر سمجھا جاتا ہے, اس کی طرف تو ہمدردی ہوگی نہیں, وہ ہمدردی جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہوگی. تو اس لحاظ سے لیکن اب ایران کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا, چاہے وہ ڈومیسٹک پریشر ہو چاہے وہ انٹرنیشنل پریشر ہو کہ یکے بعد دیگرے جو چیزیں ہوئی, تو اس لحاظ سے ایران کے پاس میرے خیال میں چارہ کوئی نہیں تھا. اور نیتن یاہو کے لیے ایک طرح سے وکٹری اس طرح ہے کہ میزائل بے شک آئے ہوں گے, کتنے آئے کتنے نہیں آئے وہ ہمیں وقت بتائے گا آئرن ڈوم کے ساتھ, لیکن ان کی جو ڈومیسٹک سپورٹ ہے وہ بھی بڑھے گی. جب کسی بھی ملک میں حملہ ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ لیڈر کے پیچھے ہو جاتے ہیں. جہاں تک سوال ہے امریکہ کا, آئی ڈو ناٹ تھنک کہ امریکہ اس پہ خوش ہوگا. ایک طرح سے میرا تو موقف یہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ امریکہ کو بھی پرووک کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس جنگ میں جتنا پہلے بھی مبتلا ہے ایز اے سپورٹر, اس سے زیادہ وہ کسی طرح ملٹریلی مبتلا ہو جائے. اینڈ the US will not like that. اور اس کو عادل صاحب ایکسپلین کیجیے گا کہ کیوں آپ کا یہ خیال ہے کہ امریکہ اس پہ خوش نہیں ہوگا؟ یعنی کہ یہ تو ظاہر کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ مطلب ظاہر امریکہ کے دل میں ایران کے لیے کوئی محبت تو نہیں ہے. اب اگر کوئی ایسا ماحول بنے کہ جس میں امریکہ اور ایران کے پاس ایک مشترک, امریکہ اور اسرائیل کے پاس ایک مشترکہ جواز بنے, صحیح یا غلط, ان جس کے میں تو غلط ہی کہوں گا, کہ ایران پہ اٹیک کریں, تو امریکہ ایسی کسی سینیریو سے خوش کیوں نہیں ہوگا؟ اگر ایران پہ اٹیک کرنا ہوتا تو پچھلے 30 سال میں بہت سارے مواقع تھے نا. ایران کو وہ پسند نہیں کرتا, لیکن پسند جس کو نہ کرے اس پہ اٹیک کرنا بھی نہیں چاہتا. مطلب لوگوں کے دیٹ ڈزنٹ مین کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ایران سے جنگ لے, دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ایران کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن مائی پوائنٹ از کہ اس وقت جو ہے نیتن یاہو ان کو پش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم ملٹریلی جو ہے میری تم سپورٹ کرو. لیکن دوسرا جو آپ کا سوال تھا الیکشن کا, اس پہ بھی آئی ڈو ناٹ تھنک کہ اگر الیکشن نہ ہوتا تو اس میں کوئی بھی فرق پڑتا. جب الیکشن نہیں تھا تو بائیڈن صاحب کا کون سا کوئی موقع فرق تھا. کل اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں یا کاملا ہیرس آ جاتی ہیں, کک فرق نہیں ہوگا. اس وقت آئی ڈو ناٹ تھنک کہ عجیب سی بات لگی کہ, لیکن میرے خیال میں نیتن یاہو از کنٹرولنگ امریکہ رادر دین امریکہ کنٹرولنگ نیتن یاہو. رائٹ, تھینک یو سر. عادل صاحب تھینک یو ویری مچ.